بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں موسیٰ رحمان گلوبل کمپیوٹر اکیڈمی کی طرف سے۔ آج کی اس ویڈیو لیکچر میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں کہ واٹ آر کمپیوٹر نیٹ ورک اینڈ واٹ آر دی یوزز آف کمپیوٹر نیٹ ورک۔ کمپیوٹر نیٹ ورک کیا ہوتا ہے اور کمپیوٹر نیٹ ورک کی جو استعمالات ہے، یوزز ہے، وہ کہاں کہاں پہ ہے۔ تو آج کی اس پہلے ویڈیو لیکچر میں آپ لوگ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہی ویڈیو لیکچرز کے ذریعے سے میں کلاس 9 کمپیوٹر سائنس کی جتنی بھی ٹاپکس ہے، ایک ٹاپک جو ہے سلیبس کے مطابق ہم اس کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ آپ لوگ کے سامنے ریپرزینٹ کریں گے۔ اگر آپ لوگ انہی لیکچرز کو مسلسل فالو کرتے رہے تو کورس کے لحاظ سے آپ لوگ کو بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اسی چینل پہ نئے ہیں، اس ویڈیو لیکچر کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہو، تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک مسلسل پہنچ سکیں۔ اب آتے ہیں اس کمپیوٹر اسکرین کی طرف اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر۔ اب کمپیوٹر نیٹ ورک جو ہے، اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ when there are two or more than two computer which are connected together to share information and resources with each other is called network or computer network۔ اس کا مطلب ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ نوڈز یا کمپیوٹر جب آپس میں کسی چینل کے تھرو کنیکٹڈ ہو اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن اور ریسورسز شیئر کر سکتے ہو تو ہم اسے نیٹ ورک یا کمپیوٹر نیٹ ورک جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ اب ان میں دو ٹرمز ہے، ایک ہے انفارمیشن اور دوسرا ہے ریسورسز، کہ ہم کمپیوٹر نیٹ ورک کے ذریعے وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب ہم آگے چل کے اس کو ایکسپلین کریں گے کہ انفارمیشن کس طرح شیئر کیا جا سکتا ہے اور ریسورسز جو ہے وہ کس طرح شیئر کی جا سکتی ہے۔ تو اب ہم اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، لیکن اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈائیگرام ہے جس سے کمپیوٹر نیٹ ورک کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ یوزرز ہیں جو کمپیوٹر نیٹ ورک کو استعمال کر رہے ہیں اور کمپیوٹر نیٹ ورک ہی کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، ڈیٹا سینڈ کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ڈیٹا سینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اسی ڈائیگرام میں آپ دیکھ لیں تو اس میں ہم نے ریسورس جو ہے وہ بھی شیئر کیا ہوا ہے۔ اس میں جتنی بھی یوزرز ہیں، تقریباً 5 یوزرز ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن بھی کر سکتے ہیں، ڈیٹا بھی شیئر کر سکتے ہیں اور ڈیٹا شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ریسورس جو ہے وہ بھی شیئر کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو ہم ہارڈ ویئر ریسورس شیئر کر رہے ہیں وہ ہے پرنٹر۔ تو ریسورس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی ہارڈ ویئر ریسورس جو ہے اپنے نیٹ ورک میں وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم مزید آگے ایکسپلین کریں گے۔ اب اس کے بعد ہے یوزز آف کمپیوٹر نیٹ ورک۔ کمپیوٹر نیٹ ورک جو ہے اس کی استعمالات کیا ہے اور یا کمپیوٹر نیٹ ورک جو ہے کہاں کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے۔ اب سب سے پہلے میں آپ لوگ کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں کہ انفارمیشن کیا ہوتا ہے۔ یہاں پہ جس طرح آپ لوگ کو بتایا گیا ہے کہ کمپیوٹر میں ہم انفارمیشن جو ہے وہ ہی شیئر کر سکتے ہیں۔ تو کمپیوٹر نیٹ ورک کی جو اہمیت ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ ہم اس ہی کے ذریعے سے انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ All the data such as document, file, software and multi media etc۔ تو انفارمیشن جو ہے وہ کنسسٹ کرتی ہے، اس میں شامل ہو سکتی ہے، کوئی ڈاکومنٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی فائل بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی سافٹ ویئر بھی ہو سکتا ہے اور وہ کوئی ملٹی میڈیا ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے۔ ملٹی میڈیا ڈیٹا کا مطلب ہے کہ وہ کوئی آڈیو وائس بھی ہو سکتا ہے، کوئی ویڈیو ریکارڈ بھی ہو سکتا ہے اور یا کوئی پکچر تصویر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے ٹائپس آف ڈیٹا جو ہے ہم اس کو شیئر کر سکتے ہیں اور ان ہی ٹائپس کو انفارمیشن کہا جاتا ہے۔ Application share is also allowed in many organizations such as banks and small firms۔ تو کمپیوٹر نیٹ ورک کے ذریعے سے ہم کسی اپلیکیشن سافٹ ویئر کو بھی شیئر کر سکتے ہیں، اس کو کئی یوزرز جو ہے ایٹ اے ٹائم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا انفارمیشن۔ اب اس کے بعد
آپ لوگ کو میں ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں کہ ریسورس کیا ہوتا ہے۔ ریسورس جو ہے دو قسم کے ہو سکتے ہیں، کوئی سافٹ ویئر ریسورس بھی ہو سکتا ہے اور کوئی ہارڈ ویئر ریسورس بھی ہو سکتا ہے، جس کو ہم نیٹ ورک کے ذریعے سے شیئر کر سکتے ہیں۔ تو زیادہ تر ہم جو ہارڈ ویئر ریسورس اپنے نیٹ ورک میں یوز کرتے ہیں اور اپنے نیٹ ورک میں استعمال کرتے ہیں، تو وہ ہم استعمال کرتے ہیں کسی پرنٹر کو یا کسی اسکینر کو یا کسی فیکس مشین کو۔ ریسورس جو ہے کوئی ہارڈ ویئر بھی ہو سکتا ہے، کوئی سافٹ ویئر بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں ہارڈ ویئر ریسورس کی۔ تو جتنے بھی یوزرز ہوتے ہیں نیٹ ورک میں، وہ سارے ایک ہی پرنٹر یا ایک ہی اسکینر یا ایک ہی فیکس مشین کو یوز کر سکتے ہیں۔ The computer connected in a network can make use of the printer and the network instead of having separate printer for every computer۔ اب ریسورس شیئر کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ریسورس شیئر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک نیٹ ورک میں یوزرز کی تعداد زیادہ ہے اور ہمارے پاس ریسورسز کم ہے، ہارڈ ویئر ریسورسز کم ہے، تو ہر ایک کمپیوٹر کے ساتھ یا ہر ایک یوزرز کے لیے ہم پرنٹر یا اسکینر جو ہے وہ اویلیبل نہیں کر سکتے، اس پہ کافی زیادہ پیسہ جو ہے وہ خرچ ہو سکتا ہے۔ تو اپنے بجٹ کو صحیح طریقے سے مینٹین رکھنے کے لیے پھر ہم کیا کر لیتے ہیں کہ ایک ہی پرنٹر کو بہت ساری یوزرز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تاکہ سب ہی ایک ہی پرنٹر یا ایک ہی اسکینر یا ایک ہی فیکس مشین کو استعمال کر سکیں۔ اس سے ہم اپنے بجٹ جو ہے اس کی بچت کر سکتے ہیں۔ اب ریسورس شیئرنگ کے بعد ہے کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن از ون آف دی بگیسٹ ایڈوانٹیج پرووائڈ بائی دی کمپیوٹر۔ جس طرح آپ لوگ کو آلریڈی پتہ ہے کہ جتنا دور جو ہے وہ ماڈرن ہوتا جا رہا ہے اور بزنس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اتنا ہی کمیونیکیشن کی ضرورت جو ہے وہ بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ اگر بہت سارے امپلائی یا بہت سارے ملازم جو ہے ایک ہی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں، تو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ جو امپلائی ہے ایک ہی آرگنائزیشن کی امپلائی یا کسی باہر سے اس آرگنائزیشن سے جو بھی رابطہ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی کوئی ڈیٹا شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ یا اگر آپ جو ایک ہی آرگنائزیشن کی امپلائیز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا یا کوئی پیغام جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ An office and organization computer network are serving as the backbone of the daily communication from top to bottom level of organization۔ جب بھی کوئی بات پہنچانی ہوتی ہے ٹاپ مینجمنٹ سے نیچے باٹم لیول تک، تو وہ ہم کمیونیکیشن ہی کے تھرو وہ اپنی بات جو ہے وہ ان امپلائیز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو کمیونیکیشن جو ہے اس کی خاصی اہمیت ہے کسی ادارے یا کسی آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے۔ تو وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ نیٹ ورک ہی کے ذریعے سے پاسبل ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارے پاس نیٹ ورک اویلیبل ہو، اگر ہم نے نیٹ ورک کریٹ کیا ہو، تو ہم کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، ورنہ ہم کمیونیکیشن جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اب نیٹ ورک کا جو نیکسٹ جو ایڈوانٹیج ہے وہ ہے ویڈیو کانفرنسنگ۔ جس طرح آپ لوگ کو معلوم ہے کہ آج کل کی دور میں جو ایک ایسا دور ہے کہ جس میں ہم کہیں جا نہیں سکتے یا ہم بہت زیادہ ٹریول نہیں کر سکتے یا کسی سے میل ملاپ نہیں کر سکتے، جب ہمیں کسی کے ساتھ میٹنگ کرنا ہو تو ہم ویڈیو کانفرنسنگ ہی کے ذریعے سے میٹنگ جو ہے ورچوئل میٹنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کانفرنسنگ کی اہمیت کیا ہے؟ بیفور دی ارائیول آف کمپیوٹر نیٹ ورک دیر واز نو کنسیپٹ فار دی ویڈیو کانفرنسنگ۔ جب بھی کمپیوٹر نیٹ ورک اویلیبل نہیں تھا، کمپیوٹر نیٹ ورک ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، تو ویڈیو کانفرنسنگ جو ہے یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ ہم کسی کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ جو ہے وہ نہیں کر سکتے تھے۔ کمپیوٹر نیٹ ورک ہی کے ذریعے سے یہ ممکن ہو گیا کہ ہم اپنی جگہ میں، اپنی گھر میں، اپنی دفتر میں بیٹھ کے کسی کے ساتھ کمیونیکیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو کمپیوٹر نیٹ ورک میڈ اٹ پاسبل فار دی آرگنائزیشن اینڈ بزنس سیکٹر ٹو کال لائیو ویڈیو کانفرنسنگ فار امپورٹنٹ ڈسکشن اینڈ میٹنگ۔ تو یہی بات ہے کہ کمپیوٹر نیٹ ورک ہی کے ذریعے سے ویڈیو کانفرنسنگ جو ہے وہ ممکن ہو گیا۔ ہم اپنی جگہ میں بیٹھ کے
کسی دوسرے کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کر سکتے ہیں۔ اب کمپیوٹر نیٹ ورک کے ساتھ جو سب سے بڑی ایڈوانٹیج جو ہے وہ آ گئی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے انٹرنیٹ سروسز، کہ ہم انہی نیٹ ورک کے ذریعے سے انٹرنیٹ جو ہے وہ سرو کر سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر نیٹ ورک پرووائڈ انٹرنیٹ شیئرنگ اوور دی انٹائر نیٹ ورک۔ کمپیوٹر جتنی بھی چھوٹے چھوٹے نیٹ ورک جو ہے، جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے تو اتنا ہمارا نیٹ ورک جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے۔ تو انہی کے ذریعے سے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر موجود ہے تو آپ کسی کے ساتھ بھی کمیونیکیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں، اپنا پیغام بھیج سکتے ہیں، یا کوئی بھی اگر آپ نے ریسرچ کرنے ہو، کوئی بھی آپ نے کسی چیز کو ڈھونڈنا ہو تو وہ آپ انٹرنیٹ ہی کے ذریعے سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ایوری سنگل کمپیوٹر اٹیچ ٹو دی نیٹ ورک کین یوز دی ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ۔ اگر آپ نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے تو آپ انٹرنیٹ کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کو سرو کر سکتے ہیں، اس سے اپنے فائدے کا کام جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے نیٹ ورک کو ایکسپلین کر دیا، اور نیٹ ورک کے جو یوزز ہیں اس کو ہم نے ایکسپلین کر دیا کہ نیٹ ورک جو ہے کس پرپس کے لیے، کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا لیکچر، ہوپ کہ آپ لوگ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کہیں پہ بھی آپ لوگ کو مسئلہ ہو تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، اور میں آپ لوگ کو دوبارہ بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔